میرے لیے یہ بات بڑے فخر کی ہے کہ مجھے لاہور چیمبر جیسے تاریخی ادارے میں 101 پریزیڈنٹ بننے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ LCCI نے پچھلے سال اپنے قیام کے 100 سال پورے کیے ہیں۔ LCCI کو پاکستان کا سب سے پرانا اور 40,000 سے زائد ممبر ہونے کی وجہ سے پاکستان کا سب سے بڑا چیمبر کہلوانے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کی باغ ڈور سنبھالنا میرے حصے میں آیا ہے، جس پر میں اپنے رب العزت کا بہت شکر گزار ہوں۔ چیئرمین صاحب، آپ اس ادارے کے سربراہ ہیں جس کا بزنس کمیونٹی سے سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ میں کچھ ایسے مسائل آپ کے گوش گواز کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے کاروباری برادری بہت شدید مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ ہمارے ملک کو ایک عرصے سے سنگین معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں بے حد مشکل اور غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ ملک کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے مؤثر پالیسیاں اور ان میں تسلسل کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارے کاروباری حضرات، چاہے ان کا تعلق صنعت سے ہو یا تجارت سے ہو، وہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ٹیکسیشن کا سسٹم بہت کمپلیکیٹڈ ہے۔ اس صورتحال میں جب آپ کو آڈٹس، بینک اٹیچمنٹ، پینلٹیز، سرچارج کا خوف ہو تو ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ ٹیکس کو لوکیشن کے حوالے سے FBR کا بیشتر حصہ انحصار بزنس کمیونٹی پہ ہے۔ سال 2023-24 میں FBR کی ٹوٹل ٹیکس کلیکشن 9311 ارب روپے تھی، جس میں ڈائریکٹ ٹیکس 4530 ارب تھا، جبکہ کسٹم ڈیوٹی کے تحت 1104 بلین، سیل ٹیکس کی مد میں 3098 بلین روپیہ اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 577 ارب اکٹھے کیے گئے۔ ان تمام ٹیکسوں میں بزنس کمیونٹی کا حصہ سب سے زیادہ تھا۔ بجٹ ڈاکومنٹ کے مطابق 24-25 کے ٹیکس کلیکشن کے ہدف ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ غیر مستحکم سیاسی ماحول کی وجہ سے اس وقت کاروباری صورتحال بہت خراب ہے۔ ایسے میں 12970 ارب روپے کی ٹوٹل ٹیکس کلیکشن کرنا، جس میں ڈائریکٹ ٹیکس کا ہدف 5512، کسٹم ڈیوٹی 1591، سیل ٹیکس کا ہدف 4919 اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 948 ارب بنتا ہے، یہ کامیابی سے ممکن ہونا نظر نہیں آ رہا۔ میں یہ بات اس بنا پر کہہ رہا ہوں کہ پرنٹ میڈیا میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ جس کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں یعنی جولائی سے نومبر تک FBR کی ٹوٹل کلیکشن میں 4295 ارب تک محدود رہی، جبکہ ٹارگٹ 4639 ارب تھا۔ FBR کو اس وقت 344 ارب روپے کا شارٹ فال ہے۔ آپ ہماری بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمیں اپنے ٹیکسیشن سسٹم کو آسان بنانا ہوگا، عوام کو ٹیکس نیٹ میں آنے کے فوائد بتانے ہوں گے تاکہ ہمارا ٹیکس بیس بڑھ سکے۔ اس کے بغیر ٹیکس کلیکشن کا ہدف حاصل کرنا ناممکن ہے۔ FBR کی ٹیکس کلیکشن GDP کا صرف 8.8% ہے، جو ہمارے خطے میں دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اس وقت جتنے ٹیکس پیئر FBR کے سسٹم میں ہیں، ان سے کہیں زیادہ افراد ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں۔ ہمارے علم میں یہ ہے کہ آپ حکومتی اداروں کے پاس ایسے افراد کی تمام تر تفصیلات ہیں کہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہیں، ان کے نام پر کتنی پراپرٹیز ہیں اور کتنی گاڑیاں ہیں، ان کے بیرون ملک کے کتنے دورے ہیں، ان کی ماہانہ اخراجات کتنے ہیں، ان کی انکم کتنی ہے، لیکن ان کو ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں کیا جا رہا۔ نیپرا کی اسٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بجلی کے کل کمرشل میٹر کی تعداد 40 لاکھ سے زیادہ ہے۔ ان سب کا ڈیٹا بھی حکومت کے پاس موجود ہے، جس کی مدد سے ایسے افراد کو بآسانی ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے جو FBR میں رجسٹرڈ نہیں ہے۔ میرے محترم چیئرمین صاحب، FBR سے سوال ہے کہ اس سلسلے میں کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ سر، ہمارے موجود ٹیکس پیئر ٹیکسوں کے بوجھ تھلے پہلے ہی دب چکے ہیں۔ خدا را ہم پہ رحم کریں، ٹیکس بیس کو بڑھائیں، نہیں تو ہمارے لیے زندہ رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ٹیرف نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک میں صنعت کو فروغ
حاصل ہو سکے. ہماری صنعتوں کا بہت سا خام مال، ضروری پارٹس اور مختلف مشینری جو کہ ملک میں نہیں بنتی، ان کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے، جس پر ریگولیٹری ڈیوٹی، کسٹم ڈیوٹی، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی وغیرہ ادا کرنی پڑتی ہے. ان کو کم کیے بغیر انڈسٹری نہیں چل سکتی اور نہ ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. بے شمار انڈسٹری اس لیے بند ہو جاتی ہے کہ اس کی چھوٹے سے پارٹ کے لیے بائی ایئر شپ کرنا پڑتا ہے، تو وہ شپنگ چارجز کے پیسے بھی ایڈ ہوتے ہیں. اسی طرح فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں بے شمار ایسے کیمیکل ایمرجنسی امپورٹ کرنے پڑتے ہیں جن کو ایئر لفٹ کرائے پہ جب کرواتے ہیں تو اتنا بھاری ٹیکس لگ جاتا ہے کہ آگے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آگے ہمارے لیے مسئلہ بنا دیتا ہے کہ آپ نے پرائس کیوں بڑھا دی ہے. ان سب باتوں کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں کسٹم کی اور سیل ٹیکس کے معاملات کو بیٹھ کے مشاورت کے ساتھ آسانی ڈوئنگ بزنس کیا جا سکتا ہے. ٹیکس آڈٹ کے نظام کو کاروبار دوست بنانے کی اشد ضرورت ہے. ہماری تجویز ہے کہ ٹیکس کا آڈٹ کم از کم 4 سال کا ہونا چاہیے. سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس کے اکٹھے آڈٹس نہیں ہونے چاہیے. اس وقت وہ ہولڈنگ ٹیکس کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے جن کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ٹیکس ریفنڈ کے کیسوں کو جلد از جلد نمٹایا جائے، کیونکہ رننگ فنانس ایک بلڈ کا رول ہوتا ہے انڈسٹری میں. اگر ریفنڈ رکے رہیں گے تو انڈسٹری چلانی مشکل ہو جاتی ہے. ایکسپورٹر کافی شدید مشکلات کا سامنا ہے. اس کی اصل ریزن یہ ہے کہ ریفنڈ ٹائم پہ نہیں آتے. اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت اس کو ریفنڈ ایکسپورٹر کے اکاؤنٹ میں جانا چاہیے. مینول کی وجہ سے کافی بڑا پرابلم ہے. پچھلے دنوں 562 ارب روپے کا ریفنڈ کا معاملہ آپ کے سامنے آیا ہے. سر، گزارش ہے کہ اس وقت کورٹس میں بے شمار کیسز اپیلوں میں پینڈنگ پڑے ہیں، جس کی وجہ سے 2700 ارب روپیہ پھنسا ہوا ہے. ایک اہم نقطے کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. اگرچہ حکومت نے کچھ اقدامات کیے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان اور چین کے مابین تجارت میں ابھی بھی انڈر انویسٹنگ کی انتہا ہے. میری گزارش ہے کہ کم از کم ہمارے کمرشل اٹیچیوں سے کم از کم کنفرمیشن کے بعد ہونا چاہیے. اس میں انڈر انویسٹنگ ایک لعنت ہے جس کی وجہ سے جو جینون بزنس کرنے والے لوگ ہیں وہ شدید پریشان ہیں. اس لیے خاص طور پہ چائنا کی جو سپلائر ہیں اس کے اوپر واش ہونا بہت ضروری ہے. دوسرا سر، افغانستان اور ایران کی سمگلنگ پہلے کافی حد تک ختم ہوئی تھی. آج کل اس پہ بھی کافی گرپ لوز ہو رہی ہے. اس لیے کسٹم ڈپارٹمنٹ سے اپیل ہے کہ مہربانی کریں اس کو آئرن ہاتھوں سے پکڑیں ان لوگوں کو، جس میں پیٹرول اور سگریٹ کی خصوصاً سمگلنگ اور پلاسٹک دانے پہ بہت شدت قسم کا غلط کام ہو رہا ہے. سر، ہم چاہتے ہیں کہ معاشی بحران سے نکالنے کے لیے ہر وقت آئی ایم ایف کی طرف ہماری نظر نہیں ہونی چاہیے. ہمیں ٹیکس بیس کو بڑھانا پڑے گا. سر، آج کے آپ کے آنے سے پہلے جو آپ نے شفقت فرمائی تھی فلیش پوائنٹ کے سلسلے میں، آپ نے 24 گھنٹے میں مسئلہ حل کیا. سر، یہ انڈسٹریل کیمیکل کنٹینر ریلیز کر کے آپ نے ایک انڈسٹری کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے. سر، بے جا قسم کے اینٹی نارکوٹکس اور دوسرے ادارے تنگ کر رہے تھے، جس کو آپ نے پرسنل اپنا ذاتی کام سمجھتے ہوئے اپنے بزنس کمیونٹی کی آواز بنے اور آپ نے بہت اچھا کام کیا، جس کی وجہ سے کافی کیمیکل اور میڈیسن انڈسٹری کو ریلیف ملا ہے. اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. چیئرمین صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے ریجنل چیف
شجاع صاحب اور بودلہ صاحب آتے رہتے ہیں. ہماری گزارش ہے ان کا ہر ماہ ایک وزٹ ہونا یہاں چاہیے تاکہ ہم آپس میں چھوٹے چھوٹے مسائل ٹیبل پہ حل کر لیں. پہلے یہ کوارٹرلی چکر لگاتے ہیں تو اس کے لیے گزارش ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے ہم ان کے ساتھ ایک پاکستانی شہری ہونے کا ثبوت کریں اور دونوں آپ کے جو چیف ہیں وہ ہمیں ملتے رہیں. اور اسی طرح چیف کلیکٹر کسٹم صبان سے بھی گزارش ہوگی کہ وہ بھی ہمارے پاس آتے رہیں تاکہ ہم اس معاملے کو صدیوں کا فاصلہ منٹوں میں طے کر لیں تاکہ یہ دفتر جو ہو رہا ہے اس کو ختم کریں تاکہ ہم ایک اچھے قوم کی طرح آپ کو لے کے چلیں. اس سے سر بار بار اسلام آباد آنا آپ کے پاس اور آپ کے آفس میں بوجھ ڈالنا مناسب نہیں ہے. سر لاہور میں مغل پورہ اور NLC ڈرائی پورٹ کلیکٹریٹ حضرات نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ ایک دن میں 2 سے زیادہ کنٹینر ایگزام نہیں کریں گے. اس کے اوپر شدید نقصان ہوتا ہے. بعض چیزیں پیرشیبل ہوتی ہیں اور بعض چیزوں کا ڈیلے ہونے سے انڈسٹری کی ایکسپورٹ پہ بڑا اثر پڑتا ہے. وہاں کنٹینروں کی لائن لگی ہوئی ہے, ایگزامینیشن صرف 2 کنٹینر سے زیادہ نہیں ہو رہے. سر کراچی کلیکٹریٹ یہ کہتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ ریونیو دیتے ہیں. سر ہماری آبادی 15 کروڑ سے زیادہ ہے پنجاب کی. سر ساری انڈسٹری پنجاب میں ہے. صرف ٹائم ڈیلے ہونے کی وجہ سے ہمیں ایکسپورٹ اور امپورٹ کے لیے وہاں سے کلیئرنس کروانی پڑتی ہے. سر اگر یہ پنجاب میں ہو جائے سپیڈی کام تو یہ سارے ریونیو جو سندھ ہر وقت یہ کہتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ ٹیکس پیئر ہیں, یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے. باقی سر اس وقت 10 کروڑ 53 لاکھ سے زیادہ اکاؤنٹ ہولڈر اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق 55 بینکوں میں موجود ہیں. سر اگر 5 اکاؤنٹ بھی ایک بندے کے ہوں تو 2 کروڑ 15 لاکھ اکاؤنٹ ہولڈر ایک آپ کے پن دبانے سے NTN نمبر جاری ہوتا ہے. سر یہ آپ کو کرنا پڑے گا, نہیں تو ہماری جان نہیں زندہ رہتی. سر 100 روپے کی چیز کے اوپر 18 روپے ٹیکس, 5% ہولڈنگ ٹیکس, 5% سپلائی ٹیکس, 28% ہم آپ کے لیے اکٹھا کریں اور اپنا 5% کمانے کے لیے اپنے ماتھے پہ چور بھی کلوائیں. سر اس کے اوپر کوئی بہترین پالیسی بنائی جائے. سر میں ایک گزارش کرتا ہوں, ایکسپورٹر کے علاوہ نان ایڈجسٹیبل سیل ٹیکس پالیسی بنائی جائے. سر جب 28% ہوتا ہے تو چھوٹے بندے کے منہ میں بھی پانی آتا ہے. اگر اس کو کم کریں گے تو ڈیفینیٹلی سپیڈ منی بھی ختم ہو جائے گی اور کم از کم ٹیکس پیئر کو بھی سکون ہوگا کہ بھی آپ کو جو پیمنٹ ہم دے رہے ہیں واقعی پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہے. یہ دفتر میں 562 ارب روپے کا پڑھے لکھوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. کسی عام بندے نے نہیں پہنچایا, کوئی ڈکیت نے نہیں پہنچایا. ہم سے سر افغانستان کے لوگ اچھے ہیں جنہوں نے بغیر بیوروکریسی کے اتنا اچھا رزلٹ دیا ہے کہ 13 ارب ڈالر کے ان کے ایسٹس موجود ہیں. تو سر میں چاہتا ہوں ایزی ڈوئنگ بزنس کی طرف جایا جائے. جس طرح مارک اپ کو 22 سے آپ 13 پہ لائے ہیں, سر سیل ٹیکس کیوں نہیں کم ہو سکتا؟ سر یہ انگریز کی پالیسی کو ختم کریں, نئی پالیسی بنائیں. یقیناً اتنے پروفٹ نہیں ہے کہ 28% ٹیکس دینے کے بعد بھی FBR کا پیڈ نہیں بھر رہا. اس کی وجہ یہ ہے سر, اس میں زیادہ ٹیکس شرح ہونے کی وجہ سے لوگوں کے دل میں لالچ آتا ہے. انہی الفاظ کے سر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگین آپ کا لاہور چیمبر آنے کا بہت بہت شکریہ.